بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیاست پاکستان کی ڈیلی بیسس پہ چلتی ہے، ڈے ٹو ڈے چینجز آتی ہیں اس میں جی۔ اور کل عمران خان صاحب نے ایک اور یارکر پھینکا اور عمران خان صاحب نے کہا جی کہ 4 حلقوں تو پاؤ نا مٹی، 4 حلقوں کو چھوڑ دیں آپ، اب سارے حلقے جو ہیں جی ان کی آڈیٹنگ کرائی جائے۔ تو ایک نیا انہوں نے یہاں پہ ان سوئنگر پھینکا ہے اور عمران خان صاحب کی بات کو ذرا سیریسلی لیا جائے، اس لیے کہ لوگ کہہ رہے ہیں اور خاص طور پہ مسلم لیگ نون والے کہہ رہے ہیں، کل میرے شو پہ آ کے انہوں نے کہا جناب کہ یہ اس لیے کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب کہ ان کو اسٹیبلشمنٹ کی آشیرواد حاصل ہے۔ آشیرواد اگر دیکھا جائے تو مشرف صاحب کے دور میں بھی ان کو ملی عمران خان صاحب کو، لیکن عمران خان صاحب نے وہ آفر قبول نہیں کی۔ وہ آفر یہ تھی کہ ان کو کہا گیا تھا مشرف صاحب کے دور میں کہ جناب آپ کو ہم اتنی سیٹیں ABC نمبر کی سیٹیں آپ کو جتوا دیتے ہیں اور آپ کو وزیر اعظم بھی الٹیمیٹلی بنا دیں گے، لیکن عمران خان صاحب وہاں سے چل کے آگے، ناراض ہو کے آگے، انہوں نے کہا جی میں اپنے زور بازو پر سارے کام کروں گا۔ یہ اس میں سچائی اس لیے ہمیں نظر آتی ہے کیونکہ یہ جو میں نے قصہ آپ کو کوٹ کر رہا ہوں، یہ دس از فرام دا ہارسز ماؤتھ، نمبر 1۔ نمبر 2، اب عمران خان صاحب کہتے ہیں جی کہ صبح پریڈ کرنی ہے آپ نے، پریڈ ہوگی صبح 14 اگست کو، میں شام کو کروں گا جلسہ۔ اور 4 حلقوں میں جو گڑبڑ نظر آ رہی تھی، جو بسرا صاحب بھی کل شو میں ذکر کر رہے تھے کہ جناب وہ چیئرمین نادرا کے آفس میں گئے اور وہاں پہ انہوں نے دیکھا جناب کہ 4 حلقوں میں کوئی گڑبڑ نظر آ رہی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں عمران خان صاحب کے بسرا صاحب کہتے ہیں جی کہ وہ جو گڑبڑ کرنی ہے انہیں کرتے رہے۔ میں عمران خان صاحب کے جو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے تو قصہ ہی مکا دیا، انہوں نے کہا جناب کہ جو بھی ہوگا اس کو چھوڑیں، 4 حلقوں کی باتیں ہی اب چھوڑ دیں، اب تو پورے کے پورے تھرو آؤٹ جو ہے آڈیٹنگ شروع کرا دیں۔ سو لگتا ایسے ہے کہ عمران خان صاحب آگے سے آگے چلتے جا رہے ہیں۔ آن دا ادر ہینڈ میاں محمد نواز شریف صاحب اپنی کیبنٹ کی ایکسپینشن کرنے والے ہیں، کسی بھی وقت کیبنٹ کی ایکسپینشن ہو سکتی ہے، اور سننے میں یہ آیا ہے کہ جناب مذاکرات ہو رہے تھے اور مذاکرات بھی پیپلز پارٹی سے ہو رہے تھے کہ شاید کوئی لوگ ایسے بھی پیپلز پارٹی کے فیڈرل کیبنٹ میں شامل کر دیے جاتے، لیکن اب ایسا نہیں ہو رہا کیونکہ ایک سٹیج ایسی آئی تھی جس میں پیپلز پارٹی والوں کو شامل کرنے کی دعوت بھی دی گئی، مذاکرات بھی ہوئے، بات چیت بھی ہوئی، لیکن اب وہ سٹیج نہیں ہے کیونکہ وہ اس سٹیج پہ سارا ایک رولر پھر گیا، وہ بھی آصف زرداری صاحب کی سٹیٹمنٹ کے بعد، کیونکہ آصف زرداری صاحب بار بار کہتے رہے کہ ان کو IG سندھ بھی چاہیے اپنی مرضی کا، چیف سیکرٹری بھی چاہیے اپنی مرضی کا، لیکن حکومت جو ہے، وفاق جو ہے، وہ ان کی بات نہیں سن رہا تھا۔ میاں محمد نواز شریف صاحب کے لوگ کل شو میں آ کے نون لیگ والے کہتے رہے کہ جی میاں محمد نواز شریف صاحب عمران صاحب کے پاس جائیں گے، عمران خان صاحب کے گھر جائیں گے، اور اس بار دہی بھلے بے شک نہ عمران خان صاحب کھلائیں، کیونکہ عمران خان صاحب تو کسی کو سنا ہے کہ پانی کا گلاس بھی نہیں پلاتے، لیکن وہ جناب جائیں گے اور دہی بھلے پچھلی دفعہ جب عمران خان صاحب نے کھلائے تھے وہ بے شک نہ کھلائیں لیکن جائیں گے ضرور، اس کی قوی امید ہے۔ کب جائیں گے ہمیں نہیں پتا، جاتے بھی ہیں نہیں بھی جاتے، کہ کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ جن صاحب نے کل آ کے اس شو میں کہا کہ جناب میاں نواز شریف صاحب خان صاحب کے گھر جائیں گے، ان سے بات چیت کریں گے، لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ وہ خود میاں نواز شریف صاحب سے پچھلے کئی مہینوں سے نہیں ملے، تو ان کو پتہ کیا ہوگا۔ اپ ڈیٹ کیا ہے؟ لڑائی جھگڑا اگر آج نہ ہو تو پھر میں ذرا اپ ڈیٹ لینے کی کوشش کروں گا کیونکہ بڑی ٹرکی سچویشن ہے۔ ابراہیم مغل صاحب کے ساتھ مسلم لیگ نون والے بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن ایک راجپوت رانا ارشد صاحب ان کے ساتھ دیکھا نا، پھر فالٹ ہو گیا۔ رانا ارشد صاحب مسلم لیگ نون سے جن کا تعلق ہے وہ ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں۔ اب ارشاد میں نے اس لیے کہہ دیا تھا کہ میں نے شو سے پہلے کہا تھا کہ رانا ارشد صاحب کو کہ میں آپ کو ارشد ہی کہوں گا، ارشاد نہیں کہوں گا، لیکن وہ پھر میں نے ایک ٹیکنیکل فالٹ کر دی۔ اینی ویز وہ میرے ساتھ موجود ہے، مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے جی۔ میاں اسلم اقبال صاحب PTI سے ان کا تعلق ہے کیونکہ PTI والوں پہ آج کل نزلہ بہت گر رہا ہے اور آج کل PTI والوں کو ذرا ہیٹ فیس کرنی پڑ رہی ہے، اور وہ بھی کچھ لوگوں سے ان کو سیتا وائٹ دکھائی جا رہی ہے۔ مسلم لیگ نون والے
کسی نہ کسی کو آگے کر کے سیتا وائٹ کا ذکر کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جناب کہ عمران خان صاحب نے جو چیزیں جو ریالٹی پیش کی تھی، جو اپنی لکھے تھے الیکشن کمیشن کے پاس جا کے وہ قوائف، اس میں انہوں نے 2 بچوں کا ذکر کیا، تیسرے کا نہیں کیا۔ سو میاں اسلم صاحب سے بھی بات کر لیتے ہیں کہ 14 اگست کو کیا اتنا بڑا کھڑاک ہونے والا ہے، جس پہ ہم دیکھنا چاہیں گے کہ وہ کیا کھڑاک کیا ہے، اور صرف جلسہ ہی ہوگا یا اس سے آگے بھی کچھ چلے گا، شو آف پاور ہوگی یا اس کا کوئی رزلٹ بھی نکلے گا۔ ابراہیم مغل صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ ابراہیم مغل صاحب ایک کالم نگار ہیں اور بڑے ہاسٹائل ہیں آج کل، اینڈ اسپیشلی ٹورڈز دا گورنمنٹ، ان سے بھی بات کریں گے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے جی۔ پہلی بات میں پوچھنا چاہوں گا کہ میرے خیال میں نون لیگ سے شروع کروں، کیونکہ نون لیگ والے سے میرے ان سے بڑے تھوڑی سی رہتی ہے شکایت، ان کو رہتی ہے میرے سے کہ ہم ان کو ٹائم زیادہ نہیں دیتے، لیکن میں رانا صاحب کو ٹائم دوں گا، رانا صاحب کی بات سنوں گا، رانا صاحب جیسے کہیں گے اس طرح لے کے چلوں گا کام کو، کیونکہ ان کا موقف جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ ان کے موقف کو سامنے لانے والے آج کل لوگ کم ہیں، کیونکہ ان کی منسٹری جو ہے اس میں تھوڑی سی میرے خیال میں تبدیلیاں آنے والی ہیں شاید، اور پھر میرے خیال میں شاید حالات ٹھیک ہو جائے۔ جی رانا صاحب، 14 اگست کو کیا کھڑاک ہوگا؟ آپ لوگ کیا خوف زدہ ہیں پی ٹی آئی والوں سے؟ اور پی ٹی آئی والے اگر جلسہ کر کے چلے جائیں گے گھر تو کیا فرق پڑ جائے گا رانا صاحب؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رانا مبشر صاحب، میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے بڑے اہم ایشو پہ آج ہمیں انوائٹ کیا، اور میں عرض کرتا ہوں کہ کوئی کسی سے خوف زدہ نہ ہوتا ہے، نہ کوئی کر سکتا ہے اور نہ ہی ضرورت ہے، اور اپوزیشن کا رانا صاحب حق ہے کہ وہ احتجاج کرے، جیسا بھی کرے، یہ جمہوریت کا ایک حسن خوبصورتی بھی ہے۔ اور میں عرض کرتا ہوں کہ جو جشن آزادی ہے یہ پاکستان تو 19 کروڑ عوام کا ہے، ہم سب کا ہے، اور ہمیشہ زندہ قومیں اپنے جشن آزادی کو دھوم دھام سے مناتے ہیں، اور اس میں ڈسپیوٹڈ ایشوز کو سائڈ پر رکھ کر بلائے طاق رکھتے ہوئے اپنی عید کو، یہ جشن آزادی ایک عید کا دن ہوتا ہے، عید کا سماں ہوتا ہے۔ اور میں عرض کرتا ہوں کہ رانا صاحب تقریباً 50 لاکھ وہ گھرانے جو انڈیا میں اپنا گھر بار چھوڑ کے ہجرت کر کے آئے تھے، اور تقریباً 10 لاکھ کے قریب شہدائے پاکستان ہیں۔ لیکن ایک بات بتائیں نا رانا صاحب، کہ آپ اگر ان کو کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ اپنا جلسہ نہ کریں اور ان کے لیے کیوں رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہیں پی ٹی آئی والے؟ رانا صاحب کوئی رکاوٹ نہیں، آپ نے بیک گراؤنڈ بڑا اچھا بتایا۔ رانا صاحب میں عرض کرتا ہوں کہ جشن آزادی کی جو 15 روزہ تقریبات ہم نے اسلام آباد میں اناؤنس کی ہیں، اس میں ہم تمام پارٹیوں کی لیڈرشپ کو انوائٹ کریں گے، اور اب ایشو یہ ہے کہ آج ضرب عضب آرمی اور حکومت پاکستان اور پورا 19 کروڑ عوام حالت جنگ میں ہے۔ ایک اچھا میسج جشن آزادی کے موقع پر انٹرنل اور ایکسٹرنل دشمنوں کے لیے جانا چاہیے کہ جب پوری قوم ایک پچ پہ ہو۔ آزادی کی تقریبات تو صبح ہے نا جی، شام کو اگر خان صاحب آ کے وہاں پہ اگر کوئی تھوڑی سی کبڈی کھیل لیں گے تو کیا فرق پڑتا ہے آپ لوگ؟ رانا صاحب کبڈی کھیل لیں، پورا پاکستان پڑا ہوا ہے، لیکن جہاں بھی وہ اپنی بات کریں گے ان کی بات سنی جا سکتی ہے، ان کا میسج آ سکتا ہے کہ ان پر پابندی نہیں۔ لیکن عرض کرتا ہوں کہ جشن آزادی کو احتجاج میں جشن آزادی کو میری بات سنی نہیں گئی، الٹیمیٹلی میرے پاس کوئی آپشن نہیں سی، خان صاحب کہتے ہیں میں سڑکوں پہ اس لیے آیا ہوں۔ نہیں رانا صاحب میں عرض کرتا ہوں کہ اگر 1.5-2 مہینے پہلے میاں نواز شریف صاحب خود گئے تھے عمران خان صاحب کے گھر کے، اگر کوئی ایشو ہے آئیں قوم کی مدد کریں۔ عمران خان صاحب کی سڑک بھی ٹھیک کرا دی، بنی گالا کی، وہاں پہ لائٹیں بھی لگوا دی آپ نے، وہاں پہ رانا صاحب وہ ہماری ذمہ داری ہے، اور عمران خان صاحب کی ڈیمانڈ پر ہی باقی سارا اسلام آباد آپ لوگوں کی ذمہ داری نہیں ہے۔ رانا صاحب میں عرض کرتا ہوں کہ سڑک جو جاتی ہے ان کے گھر تک وہی ذمہ داری ہے۔ رانا صاحب وہ جب عمران خان صاحب نے پوائنٹ ریز کیا تھا سڑک والا اور باہر والی آبادی والا، تو وہ بھی ہم نے حل کیا۔ ہم فردر اب جو قومی اسمبلی میں عمران خان صاحب کا ایک پوائنٹ آف ویو تھا کہ الیکشن کمیشن ریفارمز آنی چاہیے، تو اس پر پرائم منسٹر صاحب نے اسپیکر قومی اسمبلی کو لیٹر لکھا اور اس پر کمیٹی بن گئی، جس میں 3 نام پی ٹی آئی کی طرف سے بھی آ چکے ہیں، اس پر ڈسکشن ہو رہی ہے، جو ریکمینڈیشن بنے گی اس پر انشاءاللہ ہم عمل کریں گے۔ اور آج رانا صاحب آئی ڈی پیز کا ایشو دیکھنا، اچھا یہ آئی ڈی پیز اور ساری باتیں اپنی جگہ رانا صاحب، لیکن ایک چیز ذرا ہم ڈسکس کر لیں، پی ٹی آئی والوں کو موقف جان لیں، ابراہیم مغل صاحب کی موقف جان لیں
کیونکہ ابھی عمران خان صاحب کچھ اور بات کریں. وہ 4 حلقوں کو بھول چکے ہیں. وہ کہتے ہیں جناب کہ سارے کا سارا الیکشن جو ہے اس کی آڈیٹنگ کرائی جائے. ایک بریک لے لوں, اس کے بعد آتا ہوں پی ٹی آئی کے پاس اور ابراہیم مغل صاحب کے پاس, ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. پرویز خٹک صاحب بھی باہر نکل آئے جی. چیف منسٹر خیبر پختونخوا شہباز شریف صاحب بھی کسی دور میں باہر نکلا کرتے تھے. ریلیز کو جناب بالکل آگے آگے چلا کرتے تھے اور بجلی کے لیے وہاں پہ پروٹیسٹ کیا کرتے تھے. آج ایک نیا رخ ہے. آج پی ٹی آئی کے چیف منسٹر جناب خیبر پختونخوا کے پرویز خٹک صاحب ریلیوں کی جناب سربراہی کر رہے ہیں. عمران خان صاحب نے بھی اپنا سٹانس چینج کر دیا. 4 حلقوں سے نکل کے پورے الیکشن کو کہتے ہیں جناب اس کی آڈیٹنگ کرائی جائے. بات کہاں پر جا کے ختم ہوگی یا ابھی تخت یا تختہ ہوگا, اس پہ بات کر رہے ہیں ہم جی. میرے خیال میں ابراہیم مغل صاحب تسی آ جاؤ سامنے تو تسی ذرا بیان کرو کہ یہ نکلے گا کی. رانا صاحب بہت مہربانی آپ کی. پاکستان کی ریاست کی بدقسمتی کیا ہے, جہاں دریا نہیں ہے وہاں بھی پل بنانے کا وعدہ کر کے ووٹ لے لینا کامیاب سیاستدان کی نشانی ہے پاکستان میں. اس قدر جھوٹ بولے, اس قدر جھوٹ بولے, اس قدر جھوٹ بولے کہ سچ نظر آنا شروع ہو جائے, اور پھر جھوٹ بول کے آخر ضمیر تو ساتھ ہوتا ہے. جب اپنے آتا ہے کمرے میں تو اس کو پھر باور یہ کرایا جاتا ہے کہ میاں صاحب آپ اقتدار کی عقل کل ہیں. اور باور کون کراتا ہے؟ خوش آمدی بابوؤں کا ٹولہ, درباری ماہرین اور ہٹو بچو کرنے والے. اور فرق زیادہ عمران میں بھی نہیں ہے. اب مجھے یہ بتائیں, اگر تو عمران یہ کہتا میں باہر نکل رہا ہوں روٹی نہیں مل رہی, میں باہر نکل رہا ہوں روزگار نہیں ہے, میں باہر نکل رہا ہوں رہائش نہیں ہے, میں باہر نکل رہا ہوں صحت نہیں ہے, تعلیم نہیں ہے, تو 19 میں سے کم از کم 18 کروڑ عوام ساتھ نکلتے یا گھر بیٹھے رہتے یہ ضرور کہتے کہ عمران کو ہمارے مرض کا پتہ ہے, عمران ہم میں سے ہے. پہلے عمران نے کہا 4 حلقے ہوتے تو آپ یہ کہہ لیں کہ 20 لاکھ لوگوں کے ریلیٹڈ ہوتے. اب سارے پاکستان کے کہہ دیا اگر پی ٹی آئی کا پاکستان میں مان لے کہ 1.5 کروڑ ووٹ بھی ہے تو رانا صاحب یہ کمپین 19 یا 20 کروڑ لوگوں کی نہیں ہے 14 اگست کی عمران خان والی, یہ صرف 1.5 کروڑ لوگوں کی ایک کمپین چلانا چاہتے ہیں. اور لیڈر سیاسی آدمی معاشرے سے یا سوسائٹی سے ایسے کٹا نہیں کرتا. 14 اگست کی بات ہوئی, 67 سال کمپلیٹ ہونے کو ہے. ہوم ورک کرنے میں ہم کچھ زیادہ ہی صرفہ کرتے ہیں, اور یہی صرفہ, یہی کنجوسی سیاسی پارٹی کو قلیل ترین. چند دن پہلے قادری آیا, اب گئے ہیں تو دیکھ لیں کہ کہیں ذکر بھی نہیں محفل میں ان کا, اور محفل اپنے زور و شور سے جاری ہے. ہاں میں یہ ضرور کہوں گا, لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں, آپ نے سیتا وائٹ کا ذکر کیا, سیتا وائٹ کی کیا ضرورت ہے؟ شفقت محمود کیا ہے پی ٹی آئی میں؟ دوسری بات اسد عمر کیا ہے پی ٹی آئی میں؟ تیسری بات جہانگیر ترین کیا ہے پی ٹی آئی میں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ سونے کے چمچے لیے پیدا ہو گئے. شفقت محمود کی ڈسکشن ہی نہیں مکمل ہوتی جب تک 10 منٹ بات کرے گا 10 مرتبہ یہ نہیں کہہ لیتا جب میں ڈی سی تھا. ڈی سی بن کے لوٹو, کسی سیاسی کے جھنڈے تلے آ جاؤ اور ساری عمر کھاتے رہو. اسد عمر پی ٹی آئی میں, زبیر اس کا بھائی پرائیویٹائزیشن کا چیئرمین, تیسرا بھائی ایک تیسری جگہ دولتانے ہمارے کیا کرتے تھے ویاڑی والے ایسے, کوئی مسلم لیگ میں, کوئی پیپل پارٹی میں, تو کوئی تحریک استقلال میں. جس کا بھی دور آئے گا صحیح اپنا تو کام ہے نا کہ انجوائے کرنا. اب میں اگر اس پی ٹی آئی کی طرف دیکھوں, اور میں نے 3 شخصیات کا نام لیا ہے, میں مڈ تھرونگ نہیں کرنا چاہتا, لیکن للہ یہ بات نوٹ کر لیں, جہاں شفقت, اسد, جہانگیر ترین, شاہ محمود قریشی جیسے افراد ہوں وہاں آنکھیں بند کر کے تو بندہ سوچ سکتا ہے. لیکن جڑیاں منو لگیاں تو کی جانے, یار فقیرہ یار امیرہ. مطلب ہوتا یہ ہے کہ جب معاملات بگڑنے لگتے ہیں, لیکن دوسری طرف اگر ادھر سے دوسری طرف نکلتا ہوں, رانا ارشد میرا چھوٹا بھائی بیٹھا ہے, اے طاہر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی, دوسرا تو پڑھتا ہی نہیں ہے, اور رزق سے موت کیا
शर्म आनी चाहिए। बड़ा भाई कहा करता था जब आए थे आटा 32 रुपए किलो था, पिछले साल 50 रुपए में बिक गया। और ताहिर लाहौती ने कितना रिज़्क शानदार दिया, कितना हलाल रिज़्क दिया। दूसरा भाई छोटा 6 महीने में बिजली का वाफर ना कर दूं, नाम बदल देना। अब कोई शोबाज कर रहा है, कह रहा है, और कोई चलो दूसरा छोड़ देते हैं बात। तीसरा समधी आया, उसने कहा ये दोनों भाई आगे निकल गए, आलू 30 रुपए किलो बकवाऊंगा मैं, इसहाक डार कह रहा हूं। किस कैपेसिटी में? वजीर खजाना का तो ये मैंडेट ही नहीं है, वो तो मिनिस्टर फूड कहता या वजीर आजम कहता। 27 या 29 अप्रैल को कहा 30 रुपए का पंगा इसहाक डालर साहब हुकूमत का गले में डाल के, जबकि आपको पता है मुल्क में 33 लाख टन आलू पैदा होता है, 36 लाख टन की जरूरत है। आपके वजीर और आपके बाबू 33 लाख में से भी 2 से 3 लाख टन इजाजत दे देते कि यहाँ कप एक्सपोर्ट कर लो। इस वक्त मुल्क में 17 रुपए से 23 रुपए किलो खरीदा गया आलू 13 लाख टन पड़ा हुआ है। इसहाक डालर का वो 30 रुपए वाला वादा कहाँ गया? आज 60 रुपए, 70 रुपए, 80 रुपए आलू बिक रहा है। वो जो कहते थे ये कि हम सस्ता बिकवाएंगे, प्याज की इन्होंने बात की कि 17 रुपए में बिकवाएंगे। अच्छा चले, अब मैं जरा मेरे ख्याल में मियां असलम साहब से भी पूछ लेना। देखें, नून लीग वालों ने भी अपना मसला बयान कर दिया, आपने भी क्रिटिसाइज नून लीग को भी किया आपने, और आपने पीटीआई को भी क्रिटिसाइज मैं तो जो जमीनी हिकायत बोल रहा हूँ, अवाम जो कह रहे हैं मैं तो वो कह रहा हूँ कि अवाम ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है, आपकी राय का एहतराम करते हैं इब्राहिम साहब। जरा मियाँ साहब से भी पूछ लें, मियाँ साहब क्या कहते हैं? मियाँ असलम साहब, बस आपके सामने दोनों मौक़िफ़ आ गए जी, हुकूमत का भी और एक एनालिसिस भी आ गया आपके सामने। अब बताएं कि किधर जा रहा है 14 अगस्त? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राना साहब थैंक यू वेरी मच। गुजारिश ये है कि इब्राहिम मुगल साहब ने तकरीर की है, मुझे तो कोई जलसा ही लग रहा था कि जलसे में बैठे हुए हैं। एनीवे हमारे भाई हैं, मोहतरम हैं। गुजारिश ये है कि हम जिस टॉपिक, ये बड़ा मजे का किस्सा है वैसे, जो भी मेरे शो में आता है, ये अक्सर औकात मैंने शो में देखा है, वो एक दूसरे की इज्जत बहुत करते हैं आप लोग कि मेरे बड़े भाई हैं, मेरे जनाब, मैं गुजारिश ये है हमने, साथ ही आप उनकी क्लास भी ले लेते, क्लास भी ले ली मियाँ साहब ने कि जनाब जलसा कर रहे थे इब्राहिम। ये मॉडर्न किस्म की मुनाफिकत है ना जी, मॉडर्न किस्म की। मेरा भाई है छोटा, कोई बात। गुजारिश ये है कि जिस टॉपिक के ऊपर आपने सवाल किए हैं, मेरा ख्याल उसी के ऊपर अगर हम दोबारा आ जाएं तो ज़्यादा थोड़ा सा वाज़े हो जाएगा। हमने आलू भी ले लिए, सब्जियां भी ले ली, मेरा ख्याल है आपका टॉपिक शायद दूसरा था। हमने जंगीर तरीन साहब को भी रगड़ लिया, हमने दूसरों को भी रगड़ लिया। वो हम मेरा ख्याल है वो अगर वो मसला 14 अगस्त का था। जी हाँ, मसला 14 अगस्त का था, मसला उनका नहीं था। मेरा ख्याल है इस तरह तो पॉइंट स्कोरिंग से कोई फ़ायदा नहीं होना। हम बात करते हैं कि बिल्कुल ब्लेम गेम से बाहर निकलते हैं। एक मियाँ साहब, एक थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा मैं आपको मियाँ साहब, एक कंपल्सन है, एक छोटी सी ब्रेक ले लूं, उसके बाद द फ्लोर इज ऑल आउट फॉर यू जी। मैं एक छोटी सी ब्रेक ले लूं, उसके बाद आता हूँ जी। मियाँ असलम साहब, अब आप आ जाए मैदान में, और क्योंकि अब हमने ग्रॉसरी भी कर ली, इब्राहिम मुगल साहब ने सारी ग्रॉसरी करवा दी, इतवार बाजार से चक्कर भी लगवा के आपको बता दिया, नून लीग वालों को भी समझा दिया, और आपके जो बड़े बड़े वहाँ पे करता धरता बैठे हुए हैं पीटीआई में, उनकी भी अच्छी खासी क्लास ले ली उन्होंने। अब आप जवाब देते। बहुत शुक्रिया मुबशिर साहब। बात मैं करना चाह रहा था जो आपने इमरान खान साहब जो हमारे चेयरमैन है पीटीआई के, उन्होंने कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और 4 हलकों से बात उन्होंने कहा आगे निकल गई, और अब जो है बात पूरे इलेक्शन का जो है वो ऑडिट करवाया जाए। इसकी नौबत क्यों पेश आई, क्यों इस तरह होने जा रहा है? हमें पहले इसका थोड़ा सा पस मंज़र देखना पड़ेगा। जब हमने फैसलाबाद में जलसा किया, खान साहब ने इलेक्शन कमीशन के हवाले से और 4 हलकों की वोटिंग के हवाले से बात की, सियालकोट में किया बात की, इस्लामाबाद में किया बात की, बहावलपुर में जलसा किया, उसमें भी खान साहब ने बात की। जब ये तमाम बातें कर ली, लेकिन हुकूमत के कानों पे कोई जू नहीं रेंगी। 4 हलकों की बात कर रहे थे, उसके अलावा हलके आप देख लें, NA 118 लाहौर का हलका देख लें। जब आपने उसकी गिनती किया तो उसके अंदर से रद्दी निकली है, कुछ भी नहीं निकला। जब NA 1, 2, 3 की बात की है शुमाली लाहौर की, तो उसमें भी यही सूरत हाल निकली है। आप किस हल्के की बात कर रहे हैं? आप NA 122 की बात करें, जहां से मैं भी इलेक्ट हुआ, चेयरमैन साहब भी वहां से मैं समझता हूँ इलेक्टेड है। बहरहाल रात के अंधेरे में उन्होंने वोटों को चेंज किया गया। अगर उधर भी आप देखें
تو پچھلے 9 ماہ سے اسپیکر قومی اسمبلی نے وہاں پر سٹے لیا ہوا ہے، جبکہ آپ سندھ ہائی کورٹ کا جو فل بینچ کا فیصلہ اور ملتان بینچ کا فیصلہ، فل بینچ کا فیصلہ ہے کہ الیکشن ٹریبیونل کے خلاف ساری چیزیں لوگوں کے سامنے موجود ہیں. آپ ذرا تھوڑا سا آگے چلیں تو ذرا بہتر ہو جائے گا ہمارے لیے سمجھنا، اور لوگوں کے لیے بھی سمجھنا آسانی ہو جائے گی کہ what are you guys going to do on the 14th of August. آپ لوگ جلسہ کر کے گھر چلے جائیں گے یا کیا ہوگا اس کے بعد؟ شو آف اسٹرینتھ کریں گے؟ مطلب کیا اس کا آؤٹ کم کیا نکلے گا؟ صرف آپ نے وہاں پہ جلسہ کرنا ہے and that's it؟ مبشر صاحب، اس میں جہاں تک جلسے کی بات ہے، جہاں تو ہم لاہور سے انشاءاللہ ایک ریلی کی شکل میں جائیں گے اسلام آباد تک. کچھ باتیں ایسی ہیں جو ابھی ہم میڈیا میں نہیں کرنا چاہ رہے تاکہ وہ جو 14 اگست ہے اس وقت کیا جائے. پبلک جانے کو تیار ہے، پی ٹی آئی کا ووٹر جانے کو تیار ہے، جو پی ٹی آئی کا سپورٹر ہے جانے کو تیار ہے. ہر بندہ اسلام آباد کی طرف مارچ کرنے کو تیار بیٹھا ہوا ہے، صرف وہ تاریخ کا انتظار کر رہا ہے کہ 14 آئے اور اس کے بعد کرے. جہاں تک آپ نے جو دوسرا اس کا پہلو پوچھا ہے کہ 14 اگست کو آپ کریں گے کیا، وہ انشاءاللہ تعالی 14 اگست والے دن اسلام آباد پہنچ کر ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے انشاءاللہ. اچھا، سو آپ اپنے کارڈ جو ہیں وہ اوپن نہیں کر رہے، that's what you're saying؟ جی اسی طرح ہی ہے. دیکھیں حکومت کو ایک دم خیال آ گیا. پچھلے سال حکومت نے 14 اگست کو کیوں نہیں سیلیبریٹ کیا؟ حکومت کو اب کیوں خیال آ گیا؟ حکومت خود چاہتی ہے کہ کوئی اس طرح کا ماحول پیدا ہو جائے کہ جو لڑائی کی طرف جائے. حکومت خود ہی چاہ رہی ہے. اگر حکومت نہ چاہ رہی ہوتی، یہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے جلسہ کرنا، آ کے آپ جلسہ کر لیں. آج حکومت کا موقع بدل گیا. پہلے ایک دن کی بات ہوئی، پھر کہتے ہیں 3 دن کی بات ہے. ابھی ریسنٹلی میاں صاحب ایک قصہ ہوا ہے، ایک واقعہ ہوا ہے، اور مناج القرآن کے سامنے جو کچھ ہوا وہ ساری دنیا کے سامنے ہے. پولیس والوں نے، پنجاب پولیس نے جو کچھ کیا وہ حکومتی دہشت گردی ہے. پنجاب پولیس نے بیچاری نے کیا آپ کے خیال میں آپ کیا ایسی کون سی آپ وہ رکھ لیں گے، سیکرٹ رکھ لیں گے بات جو وہاں تک نہیں پہنچے گی، یا آئی بی کے پاس نہیں پہنچے گی، اسپیشل برانچ کے پاس نہیں پہنچے گی، یا دوسری ایجنسیز کے پاس نہیں پہنچے گی؟ آپ کا جو بھی اسکیجول ہوگا، کوئی ڈھکا چھپا تو رہتا نہیں ہے نا چیزیں، یہ ساری چیزیں اوپن تو ہو جائیں گی. سو آپ کو بھی اگر کوئی آپ کے بندوں کو کوٹ شوٹ لگ گئی وہاں پہ، پنجاب پولیس نے لگا دی، کوئی ٹھکائی شکائی کر دی، تو پھر آپ کو پہنچ نہیں نہ دیا اسلام آباد تک. ہم سیاسی لوگ ہیں، ہم غیر سیاسی بندے نہیں ہیں، ہم سیاسی لوگ ہیں. لوگوں کے ووٹ لے کے آتے ہیں. ایک عمر اس سیاست میں گزری ہے. تو میاں صاحب بھی ووٹ لے کے آئے ہیں. سر گزارش ہے وہ ووٹ لے کے نہیں ہے، یہی تو رونا ہے نا. مغل صاحب کو بھی ووٹ ملیں گے، یہ بھی مبشر صاحب ہم یہی تو کہتے ہیں، اگر وہ ووٹ لے کے آئے ہیں تو کیا اس میں کیا حرج ہے کہ آپ گنتی کروا دیتے؟ کیا حرج ہے؟ کل زرداری صاحب نے بات کر دی. کیا حرج ہے جی رانا صاحب؟ بتائیں کیوں نہیں؟ اس میں یہ ہے کہ زرداری صاحب نے بھی کل سپورٹ کر دیا، جو بڑا بھائی اور چھوٹا بھائی بن کے بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے بھی آپس میں بات کر دی، تو پھر کر لینا چاہیے تھا. اب سال گزر گیا، 1.5 سال گزر گیا، آپ عوام کے حالات دیکھ لیں. 1.5 سال گزر گیا، میاں صاحب صحیح کہہ رہے ہیں نا، 1.5 سال گزر گیا، آپ گنتی کیوں نہیں کراتے جی؟ جی رانا مبشر صاحب، اتنا کیا خوف ہے؟ جی 2-4 منسٹر گھر چلے جائیں گے نا، یا اسپیکر نیشنل اسمبلی گھر چلا جائے گا، یا 2-4 منسٹر آگے پیچھے ہو جائیں گے. ویسے بھی آپ نے ایکسپینشن کرنی ہے ابھی. ویسے بھی یہ جا رہے ہیں رانا صاحب، یہ جا رہے ہیں ویسے بھی. رانا صاحب الحمدللہ پاکستان کی عوام نے 1.5 کروڑ ووٹ میاں محمد نواز شریف کی ذات کو، مسلم لیگ نون کو دیا ہے. کس لیے؟ اس پاکستان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے. اور یہ جو یہ 14 سال کا رانا صاحب 14 سال کا گیپ ہے، جو 14 سال کا گیپ ہے، 14 سال کے گیپ نے پاکستان کو دہشت گردی، خودکش حملے، ڈرون حملے اور بجلی اور سوئی گیس جیسی لوڈ شیڈنگ کا تحفہ دیا. آج ہمیں گورنمنٹ ملی ہے اور ہم پوری کوشش کے ساتھ. رانا صاحب آپ لوگوں نے 1.5 سال میں کیا تحفہ دیا؟ رانا صاحب پچھلے 5 سال میں کیا دیا؟ جو پچھلے 5 سال میں کیا دیا وہ بھی بتا دیں. 35 ارب ڈالر چائنا کی انویسٹمنٹ پاکستان میں آ رہی ہے، اور بجلی کے گڈانی میں جو افتتاح ہم نے کیا ہے، تھارل میں ہم نے کیا، شیخ پورہ، سائیوال، فیصل آباد، جو بجلی کے پروجیکٹ ابراہیم مغل صاحب تسی کی کالم لکھن بیٹھ گئے تھے. رانا مبشر صاحب اور انشاءاللہ ایک بات آپ سن لیں، یہ گڈانی پروجیکٹ کے بارے میں ان سے پوچھیں انشاءاللہ میاں نواز شریف پاکستان کی عوام کو ریلیف دے سکتا ہے. آپ مجھے آپ بتائیں کہ الیکشن کے بعد الیکشن ٹریبونل کام کر رہا ہے. الیکشن ٹریبونل نے 2
جو ڈائریکشن دی ہے ہم نے اس کو منوال کون سا جی ٹریبیونل مجھے تو نہیں سمجھ آ رہی, کون سا الیکشن ٹریبیونل کام کر رہا ہے, کون سا ادارہ کام کر رہا ہے, وہ ذرا بیان کر دیں. اگر لاجیکلی کوئی چیز پیش کریں گے تو شاید ہمیں بھی سمجھ آ جائے. اگر مجھے بات کرنے کا موقع دیا جائے گا تو میں کلیئر کروں گا. ایک تقریر اور سن لیں پھر اس کے بعد کریں گے. رانا صاحب یہ مناسب نہیں کہ میرا پوائنٹ اب نہیں سنا جا رہا. میں عرض کرتا ہوں کم از کم 15 ایم پی ایم این اے کے خلاف ہمارے جو فیصلے آئے الیکشن ٹریبیونل نے, ہم نے دوبارہ الیکشن بھی کیے, ہم نے سیٹیں جیتی بھی ہے, کچھ لوز بھی کی. اب آپ بتا دیں کہ چیف منسٹر یا پرائم منسٹر صاحب کے پاس یہ پریویلیج ہے کسی ایم پی ایم این اے کو ڈیسیڈ کرنا؟ نہیں, یہ الیکشن ٹریبیونل کا اختیار ہے. جو وہ ڈائریکشن دیں ہم اسے تسلیم کرتے ہیں. لیکن پہلے عمران خان صاحب 4 علاقوں پہ تھے, ابراہیم مغل صاحب کے کالم کی ہے جو انہوں نے پورے شو میں بیٹھ کے کالم لکھا ہے. یہی میں عرض کرتا ہوں کالم کیا لکھا ہے وہ میں سننا چاہوں گا, لیکن ایک بریک لے لوں. رانا صاحب میں واپس آتا ہوں, میاں صاحب میں واپس آتا ہوں. ابراہیم مغل صاحب نے جو لکھا ہے اتنی دیر سے وہ میں سننا چاہوں گا ایک بریک کے بعد. ابراہیم مغل صاحب لگتا ہے ایسے ہے کہ پورے شو میں بیٹھ کے آپ نے کالم لکھا ہے صرف, رانا اور صاحب ابھی جو کالم لکھا ہے آپ نے اس کو سنا دیں ہمیں. بہت مہربانی. کیونکہ ادھر تو مجھے حالات یہ لگتے ہیں کہ 4 حلقوں سے آگے بڑی بات اور جا کے پہنچی جناب پورے سارے پاکستان کے حلقے, اور اس کے بعد مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ نہ ہو کسی وقت ایمرجنسی لگ جائے یا مڈ ٹرم الیکشنز کی باتیں شروع ہو جائے یا پھر الٹیمیٹلی پھر بوٹی آنا شروع ہو جائے. آواز آگے تو بڑی گڑبڑ ہو رہی ہے. اگر اجازت دے تو بائی لنگول بھی کر لیتے ہیں آج کی بات کو. آپ نے کہا نا 4 حلقوں سے, معذرت کے ساتھ کھودیا پہاڑ سے نکلیا چوہا, اور 4 والی بھی بات مجھے تو فضل آؤٹ ہوتی نظر آتی ہے. اور پی ٹی آئی والے بھائی کہہ رہے تھے کہ ہم جب دیکھ رہے ہیں صندوقڑیاں تو ردی نکل رہی ہے. تو اگر ردی کر دی ہے حکمرانوں نے تو پھر پیسہ بھی ضائع کرنا, ریسورس بھی ضائع کرنا, وقت بھی ضائع کرنا, تو کیا ردی اس سے آپ کی ضرورت پوری نہیں ہوئی کہ ردی کے ڈھیر لگوانا چاہتے ہیں اگر انہوں نے اس کو ردی کر دیا ہوا ہے. ایک اور میتھ دور کر لیں کہ اسلام آباد میں اگر جاتے ہیں اور لا اینڈ آرڈر کو دیکھا جاتا ہے تو پنجاب پولیس وہاں نہیں ہوگی, وہاں تو فیڈریشن ہوگی جی, اور فیڈریشن میں سب شامل ہے اس میں. ران صاحب میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں. بھوکے سے کسی نے پوچھا چاند کی طرف اشارہ کر کے کہ دیکھو کتنا خوبصورت چاند ہے, اس نے کہا ہاں روٹی کی طرح گول ہے, تو کی جانے یار میرا روٹی بندہ کھا جاندی ہے. میں منتظر ہوں کہ پی ٹی آئی والے کسی اس لفظ کی اس مطالبے کی بات کریں جو عوام کا ہے, تاکہ پتہ چلے کہ ان کی جڑیں عوام میں ہیں. ان کے پاؤں, سر تو ان کا آسمان سے لگ گیا, ان کے پاؤں زمین سے جڑے ہوئے ہیں. رانا صاحب میاں شہباز کہا کرتا تھا میں نہیں جانتا, میں نہیں جانتا, میں نہیں مانتا, میں نہیں مانتا. اب عوام پتہ کیا کہہ رہے ہیں, میاں تو ٹھیک کہتا تھا, تو نہیں جانتا, تو نہیں جانتا, تو حکومت چلانا نہیں جانتا. اب لوگ 1.5 سال کے بعد یہ کہہ رہے ہیں. اب پی ٹی آئی کے مطالبات اگر تو صرف یہ ہے کہ ردی کی ٹوکریاں دیکھنی ہے اور اس کے بعد برسر اقتدار حکومت ہے, اس نے بقول ان کے کہ جی اس کو ردی بنا دیا یا جو بھی ہے, تو پھر میرا خیال ہے پی ٹی آئی اپنی ایفرٹس ضائع نہ کرے, قبلہ درست کر کے ہوم ورک کر کے ان چیزوں کو آگے لے کے آئے جن سے لوگ تڑپ رہے ہیں. دوسری بات میرا اختلاف ہے, تاریخ سے تو ہے ہی ہے, حرمت والا دن ہے اور 67 سال ہو گئے, لیکن مجھے جگہ سے اور موقع سے اختلاف ہے. وزیرستان میں آج میرا ایک کیپٹن بیٹا اللہ کو پیارا ہوا ہے, آج میرے 4 بچے اللہ کو پیارے ہوئے ہیں. ایک طرف میرے بچے قربانیاں دے رہے ہوں, یہ غازی, یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی, 2 نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا, سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی. آج تو ان کی ٹھوکروں سے صحرا و دریا سمٹ رہے ہیں, اور میں معذرت کے ساتھ 1.5 اینٹ کی اسلام آباد میں مسجد بنانی شروع کر دوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید کسی اور پلاننگ کا حصہ نہ بن جائے یہ بات غلطی سے. گڈانی کی بات کی, رانا ارشد میرا چھوٹا بھائی ہے, لیکن ہو سکتی ہے جی کوئی اور کون سی پلاننگ ہو سکتی ہے, کس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں, ذرا کھل کے بتائیں. میں بتا رہا ہوں, گڈانی کی رانا ارشد میرے بھائی نے بات کی, لیکن رانا صاحب گڈانی کہیں نندی پرنا بن جائے کہ ہائیڈل سے شروع ہوا اب گیس کی باتیں ہو رہی ہیں. 7 تاریخ کو جی اس کو چلانے چاہنا 7 سے پہلے, کیونکہ پی ٹی آئی سیالکوٹ میں جلسہ کر رہی ہے, کچھ رہتا نہیں رہے, ایسے کام نہیں کیا کرتے سیاسی لیڈر. اور یہاں اور بھی بات ہے,
چیچو کی ملیے کہ اب پنجاب بات کیوں نہیں کرتا؟ گورننس کی بات ہے، پچھلے سال کا ان کا ڈیولپمنٹ کا بجٹ جو ہے 30% لیکس ہوا ہے، اور یہی میاں شہباز شریف، ڈیولپمنٹ کا ٹائم نہیں ہے، ڈیولپمنٹ کا ٹائم کسی کے پاس نہیں ہے، نہ ان کے پاس ہے، نہ ان کے پاس ہے۔ اب ایک مختصر ایک قوم کو اچھا ایک مختصر بات بتا دوں، موجودہ حکومت سوچوں میں سے باہر نکلیں آپ۔ رانا صاحب آخری بات، موجودہ حکومت 63 ارب ڈالر اس سال خرچ کرے گی، 15 ارب ڈالر قرضے ادا ہو گئے، 7 ارب ڈالر ڈیفنس کے لیے ہو گیا، 22 میں سے 41 ارب ڈالر جو ہے خدارہ اس کا وہ استعمال کرو کہ حق رکھتے ہیں ٹیکس دینے والے۔ ریاست کی ڈیولپمنٹ کی بات کریں، ریاست کو آگے لے جانے کی بات کریں۔ ریاست آج پکار رہی ہے، ڈیولپمنٹ نہ ہوئی تو روزگار کہاں سے آئے گا، ڈیولپمنٹ نہ ہوئی تو روٹی کہاں سے آئے گی، اور آپ کے یہ چوچلے نہیں ختم ہو رہے کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، خدا نہ اس طرف آئے لوگ مر رہے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، اللہ جی، اور گزارش میں میاں صاحب معذرت چاہتا ہوں، گزارش اس وقت نہیں سن سکا، میں بار بار آپ کو کہہ رہا تھا آپ بولیں کچھ، آپ کو موقع دے رہا تھا لیکن آپ نہیں آ رہے تھے، میرا وقت ختم ہو گیا۔ وقت بہت اہم ہوتا ہے، تاریخ وقت بہت اہم ہوتا ہے، سو وہ ٹائم کی امپورٹنس جو ہے بڑی ضروری ہوتی ہے، اس لیے میں اس پہ بار بار زور دے رہا تھا آپ کو۔ فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔